السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ لوگ آپس میں اس انداز سے محو گفتگو تھے جیسے وہ ڈرے اور سہمے ہوئے ہوں۔ صلاح الدین اور ایک اور دمشقی سردار عزیز الدین جرویک معمول کے مطابق شرکوں کی حفاظت کے پیش نظر اس کے ہمراہ تھے۔ شرکوں کو جب بھی اپنے لشکر سے باہر جانے کی ضرورت محسوس ہوتی، صلاح الدین عزیز الدین جرویک دونوں اپنی مرضی سے اس کی ہمراہی اختیار کر لیتے، کیونکہ شرکوں کی حفاظت کے لیے اس کے محافظ دستے کے 10 چاق و چوبند سوار بھی اس کے ہمراہ ہوتے تھے۔ لیکن صلاح الدین نے شرکوں کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری قرار دے رکھا تھا۔ ملک شاور کی جانب سے ممکنہ خطرات کے پیش نظر ہر دمشقی امیر اور سردار محتاط رویہ اپنائے ہوئے تھا اور لشکر کے پڑاؤ سے نکلتے وقت تمام احتیاطی تدبیر بروئے کار لا کر پڑاؤ سے باہر نکلتا تھا۔ شرکوں نے امام شافعی کے مزار پر فاتح خوانی کرنی تھی۔ صلاح الدین اور عزیز الدین جرویک حسب معمول اس کے ہمراہ تھے۔ شرکوں تو مزار پر فاتح خوانی کے لیے اندر چلا گیا۔ یہ دونوں گھوڑے سے گھوڑا ملائے بازار میں گھومنے پھرنے لگے۔ اہل مصر ان دونوں سے نہ صرف آشنا ہو گئے تھے بلکہ ان کی آؤ بکت بھی پیش تھی اور اکثر اوقات انہیں روک کر مہمان نوازی نبھاتے ہوئے کہوہ اور مشروب پیش کرتے تھے۔ یہ دونوں بھی ان کے جذبہ خیر سگالی کے پیش نظر ان کی میزبانی ٹھکراتے نہیں تھے۔ شرکوں امام شافعی کے مقبرے میں داخل ہوئے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک جانب سے ملک شاور کے لاؤ لشکر کے آنے کے شور بلند ہونے لگا۔ عزیز الدین جرویک نے ناگواری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، لو وہ آگے مصر کے رنگیلے وزاعظم۔ صلاح الدین نے بھی ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں تو اس وزم سے تنگ آ چکا ہوں، خدا جانے چچا حضور نے اسے کیوں سر پر چڑھا رکھا ہے۔ عزیز الدین جرویک تیش کے عالم میں گویا ہوا، تم تنگ آنے کی بات کرتے ہو، یہ تو اپنے آپ کو ایک عظیم ہستی سمجھتا ہے اور ہمارے سپہ سالار کو خاطر میں ہی نہیں لاتا۔ نہ جانے یہ کس بات پر اس قدر نازاں ہے۔ عوام اور خواص اس سے نفرت کرتے ہیں۔ یروشلم کا بادشاہ اسے جوتے کی نوک پر نہیں رکھتا، لیکن یہ اپنی شان شوکت کا ڈنڈورا گلی اور کوچے کوچے پیٹتا پھرتا ہے۔ ملک شاور کی سواری کا دیدار ہو گیا تھا۔ اس کے آگے نکارے بج رہے تھے۔ مزاحم کی سواری کے دونوں طرف اور عقب میں 6 مسلح محافظ رواں دواں تھے۔ اسے دیکھ کر عزیز الدین جرویک نے غصے سے دیوانہ ہو گیا۔ جرویک عالم تیش میں صلاح الدین سے گویا ہوا، یہاں کیا لینے آئے ہو؟ صلاح الدین نے لاپرواہی سے جواب دیا، مجھے کیا معلوم، جا کر اس سے دریافت کر لو۔ صلاح الدین تو ویسے ہی بات ختم کرنے کے ارادے سے کہہ دیا تھا، لیکن عزیز الدین جرویک تو جیسے اسی کام کے لیے تلا بیٹھا تھا۔ ہاں سردار، اس سے دریافت کرنا ہی پڑے گا۔ جرویک اتنا کہہ کر اپنا گھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے ملک شاور کے عین سامنے جا پہنچا۔ اس کا لاؤ لشکر ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ نکارے پیٹنے والے ادھر ادھر کھسک گئے اور حقیر تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جرویک نے ملک شاور کو اس طرح مخاطب کیا جیسے وہ کسی عام شخص کو مخاطب کر رہا ہے، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ ملک شاور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ سریعام اس کی تذلیل کی گئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو ایک مطلق یا نان بادشاہ سے کم تصور نہ کرتا تھا اور ایک دمشقی سردار نے اسے تم کہہ کر بات کی تھی۔ ملک شاور نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تاکہ اندازہ کر سکے کہ کتنے لوگوں نے اس کی توہین ہوتے دیکھی ہے۔ اس کے بعد اس نے گرج کر کہا، تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ کیا تم مجھے جانتے نہیں؟ عزیز الدین جرویک نے جھٹ جواب منہ پر دے مارا، میں جانتا ہوں، تم جیسے مفاد پرست احسان فرموش کون نہیں جانتا۔ اس دوران صلاح الدین بھی اپنا گھوڑا آگے بڑھا کر جرویک کے برابر آن کھڑا ہوا تھا۔ ملک شاور نے صلاح الدین کا آسرا لیتے ہوئے جرویک کو جواب دینے کے بجائے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، سردار صلاح الدین، آپ تو میری حیثیت سے بخوبی واقف ہیں۔ اس بد تہذیب شخص کو میری حیثیت بتائیں اور ساتھ یہ بھی بتائیں میرے ساتھ کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ یہ میرا راستہ روک کر میرے سامنے آن کھڑا ہوا ہے۔ صلاح الدین نے طنز کا چیر چلاتے ہوئے جرویک کو گھورتے ہوئے کہا، عزیز الدین جرویک، تم وزاعظم کی شان میں کیا گستاخی کر دی کہ ان کے تیور ہی بگڑ گئے ہیں؟ جرویک نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں نے کیا گستاخی کرنی تھی، محض یہ دریافت کیا ہے تم یہاں کیا لینے آئے ہو۔ یہ تو ایسے ہی لال پیلے ہو رہے ہیں۔ ملک شاور نے پھر صلاح الدین کا سہارا آزمایا۔ دیکھا سردار، یہ 2 ٹکے کا آدمی پھر بدتمیزی پر اتر آیا ہے۔ صلاح الدین یوں گویا ہوا جیسے وہ اس بات کی کوئی وقت ہی نہیں دے رہا۔ وزیر اعظم جرویک نے یہی پوچھا ہے، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اس میں خواہ مخواہ بات بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اپنی آمد کا مقصد بتا دو اور بات ختم کرو۔
ملک شاور نے رونیت سے کہا، میں کیوں بتا دوں؟ یہ مجھ سے باز پرس کرنے والا کون ہوتا ہے؟ میں مصر کا وزیر ہوں، میں اسے گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دے سکتا ہوں۔ صلاح الدین نے تلوار بے نیام کرتے ہوئے اسے ہوا میں لہراتے ہوئے گرج کر کہا، ٹھیک ہے، تم اسے سزا دے دو، خبردار کوئی محافظ مداخلت کرنے کی جرت نہ کرے۔ یہ ملک شاور اور عزیز الدین جرویک کا معاملہ ہے، انہیں خود حل کرنے دو۔ عزیز الدین جرویک بھی تلوار بے نیام کر لی۔ ملک شاور بے حد عیار اور مکار تھا۔ جرویک کی تلوار ابھی پوری طرح بے نیام نہیں ہوئی تھی۔ ملک شاور کی تلوار ہوا میں لہرائی اور عین اس کی گردن کی جانب بڑھی۔ جرویک اگر تلوار کا دھنی نہ ہوتا تو اس کی گردن تن سے جدا ہو جاتی۔ اس نے چشمے زدن میں اپنی گردن جھکا کر ایک جانب کیا اور جوابی وار سے ملک شاور کے شانے کو اپنے نشانہ بناتے ہوئے زخمی کر دیا۔ اس کا دائیں ہاتھ فضا میں جھولنے لگا اور تلوار چھوٹ کر دور جا گئی۔ ملک شاور نے تیزی کے ساتھ اپنا گھوڑا موڑا تاکہ جان بچا کر بھاگ جائے، لیکن جرویک نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کمر کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ ملک شاور نے اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی بھرپور کوشش کی، لیکن جرویک نے اپنی پوری طاقت لگاتے ہوئے اسے زین سے نیچے کھینچ لیا۔ اس کے بعد جرویک اس کے سینے پر سوار ہوا اور آنے واحد میں ملک شاور کی گردن تن سے جدا کر کے اپنے نیزے پر چڑھا کر فضا میں بلند کر دی۔ لوگ ورتا حیرت میں ڈوب گئے، ان کی آنکھوں میں حیرت پھیل گئی۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن بے یقینی والی کوئی بات نہ تھی، کیونکہ ملک شاور کا سر نیزے پر چڑھا فضا میں بلند تھا۔ مصر کا بدعہد، بدنیت، احسان فرموش، غدار وزیر اپنے عبرت ناک انجام کو پہنچ چکا تھا۔ مصری عوام کے لیے یہ منظر حیران کن تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر وزیر کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سر جو کبھی فاطمی خلیفہ کے سامنے نہ جھکا تھا، اب نیزے پر چڑھا فضا میں لہرا رہا ہے۔ جرویک اپنے گھوڑے پر سوار نیزے کو فضا میں لہرا رہا تھا اور صلاح الدین کو برہن تلوار اس کی حفاظت پر مامور تھی۔ ملک شاور کا لاؤ لشکر اپنے آقا کا عبرت ناک انجام دیکھ کر دم دبا کر بھاگ گئے۔ وہ فوجی سوار جو ملک شاور کو اپنے حصار میں لے کر چلتے تھے، انہوں نے آنکھیں پھاڑ کر ملک شاور کے سر کو نیزے پر چڑھا دیکھا اور اپنے گھوڑا موڑ کر اس طرح برق رفتاری کے ساتھ بھاگے جیسے میدان جنگ سے دشمن کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہونے والا لشکر۔ ان کے پاس رک کر ملک شاور کے قتل کرنے والے لڑکے کا کوئی جواز موجود نہ تھا۔ وہ جس کی خاطر لڑتے تھے وہ تو خود دنیا کو خیر آباد کہہ کر لقمہ اجل بن چکا تھا، ایسا وہ کیوں اپنی جان عذاب میں ڈالتے اور اپنی ہلاکت کا سامان کرتے؟ عوام جو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی، وہ بھی اب باہر آ چکی تھی۔ کسی جانب سے نعرہ بلند ہوا، ظالم کیفر کردار کو پہنچ گیا۔ ایک دوسرا نعرہ بلند ہوا، غدار نے اپنے کی سزا پائی، اور یہ نعرہ شدت اختیار کرتا چلا گیا۔ اور مزیداری کی یہ بات، تمام کے تمام نعرے مقتول وزیر کی مخالفت میں بلند ہو رہے تھے۔ ان کی حمایت میں ایک بھی نعرہ نہ بلند ہوا، اگرچہ مقتول اپنے آپ کو مصر کا پسندیدہ ترین اور مقبول ترین وزیر اعظم تصور کرتا تھا۔ باہر شور کی آواز شرکوں کی سماعت سے جا ٹکرائی اور وہ جلد از جلد فاتح خوانی سے فارغ ہو کر مقبرے سے باہر نکل آیا۔ باہر کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ ملک شاور کا کٹا ہوا سر نیزے پر چڑھا فضا میں لہرا رہا ہے۔ شرکو صلاح الدین اور جرویک کو مصری عوام کے نرغے میں دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ ان کے ساتھ کوئی بھی اونچ نیچ ہو سکتی تھی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ لوگوں نے شرکو کو دیکھ کر ان کے حق میں نعرے بلند کرنے شروع کر دیے۔ شرکو زندہ باد، فاتح بلیس زندہ باد، مصر کا نجات دہندہ زندہ باد، صلاح الدین زندہ باد، دمشقی سردار زندہ باد۔ یہ آخری نعرہ عزیز الدین جرویک کے حق میں تھا۔ لوگ اس کے نام سے واقف نہ تھے، لہذا انہوں نے دمشقی سردار زندہ باد کا نعرہ بلند کیا۔ شرکوں نے اپنے محافظ دستے کو اشارہ کیا۔ محافظ دستے کے ایک سوار نے گلا پھاڑ کر چیختے ہوئے کہا، تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ لوگوں نے سامنے سے ہٹنا شروع کر دیا اور راستہ بنتے ہی شرکو اپنے ساتھیوں کی میت میں ان کے درمیان سے گزر گیا۔ نعرے بلند ہو رہے تھے۔ ملک شاور کا کٹا ہوا سر نیزے پر چڑھا فضا میں لہرا رہا تھا۔ واضح رہے، ایک روایت یہ بھی بیان کرتی ہے، امام شافعی کے مزار کے باہر صلاح الدین اور عزیز الدین جرویک نے ملک شاور کو گرفتار کر لیا تھا۔ شرکوں نے اسے قید خانے میں بند کرنے کا حکم دیا تھا اور قید کے دوران قید خانے میں ہی وہ انتقال کر گیا تھا۔ واضح ہے، ملک شاور کا بڑا بیٹا علی کافی دیر پہلے ہی ہلاک ہو چکا تھا۔ اس کے بقایا دو بیٹے کامل اور طے دارالوزارت میں ہی مقیم تھے۔
انہیں وہیں پر گرفتار کر لیا گیا۔ یہ وہ دور تھا جس میں یہ رواج مروج تھا، جب کوئی ایسا شخص معزول کر دیا جاتا یا قتل کر دیا جاتا جو قابل نفرت تصور کیا جاتا اور عوام میں غیر مقبول ہونے کی بنا پر ناپسندیدہ قرار دیا جاتا، تو لوگ اس کے کالے کرتوتوں کا بدلہ لینے کے لیے اس کے گھر بار کو اپنی لوٹ مار کا نشانہ بناتے تھے اور اس کے لواحقین کو موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے۔ صلاح الدین چونکہ زمانے کے اس دستور سے آشنا تھا، لہذا اس نے ملک شاور کے گھر کی فکر ستانے لگی، جس کے بارے میں اسے عامر غربی نے بتایا تھا۔ ملک شاور کی بیوی اپنے شوہر سے علیحدہ 2 بچوں کے ہمراہ وہاں پر رہائش پذیر تھی۔ ملک شاور کو کیف کردار تک پہنچنے کے بعد لوگ اس کے مکانات کو اپنی لوٹ کار کا نشانہ بنانے کے لیے نعرے بلند کر رہے تھے۔ ملک شاور کی ایک حویلی سعید میں تھی جہاں اس کے بیوی بچے مقیم تھے۔ اس کے علاوہ ملک شاور کی ملکیت میں قاہرہ کی بڑی بڑی حویلیاں بھی تھیں جہاں پر اس کے عزیز و اقارب، دوست، احباب مقیم تھے۔ صلاح الدین نے عوام کے رویے سے بھانپ لیا تھا۔ وہ ملک شاور کی جائیداد کو لوٹ مار کے بعد اسے کھنڈر میں تبدیل کر دیں گے۔ اس نے چند سواروں کو حکم دیا وہ کسی مقامی باشندے کی رہنمائی میں جا کر ملک شاور کی سعید والی اس حویلی کو اپنے نرغے میں لے لیں جس میں اس کے بیوی بچے رہائش پذیر ہیں، اور یہ منادی کروا دی جائے دمشقی سپہ سالار نے ملک شاور کی بیوی بچوں کو پناہ دے دی ہے اور وہ اب اس کی پناہ میں ہیں۔ اس وقت کے سعید کے گورنر کو بھی اس حکم سے مطلع کرنے کا کہا گیا۔ صلاح الدین نے جو سوار روانہ کیے تھے وہ عین وقت پر سعید جا پہنچے۔ وہاں کی عوام نے ملک شاور کی حویلی کو اپنے نرغے میں لے لیا تھا۔ اگر یہ سوار بر وقت نہ پہنچے، نہ جانے اس کی بیوی بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا۔ ایک سوار سعید کے گورنر کو متعلقہ حکم پہنچانے کے لیے جب اس کے محل پہ پہنچا تو معلوم ہوا گورنر اپنے بال بچوں سمیت محل خالی کر کے کسی نامعلوم مقام کی جانب بھاگ نکلا ہے۔ مرکب صلاح الدین کے بروقت اقدام کی وجہ سے ملک شاور کے بیوی بچے عوام کی نفرت کا نشانہ بننے سے بچ گئے۔ ان کی حویلی بھی محفوظ رہی اور ان کا سامان بھی لوٹ مار سے محفوظ رہا۔ اگرچہ ملک شاور کی سعید والی حویلی عوام نے لوٹ مار سے محفوظ تھی، لیکن اس کی دیگر جائیدادوں کو لوگوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ لوٹا۔ لوگوں نے تو دارالوزارت کا بھی لحاظ نہ کیا۔ وہ قاہرہ کے دارالوزارت پر بھی لوگ ٹوٹ پڑے تھے اور قبل اس کے کہ شیرکو وہاں پر پہنچتا، لوگوں نے اس شاندار محل کو اپنی لوٹ مار کا نشانہ بنانے کے بعد نظر آتش کر دی۔ شیرکو صلاح الدین کو دارالوزارت کا یہ حشر دیکھ کر بے حد دکھ ہوا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے دارالوزارت اعظم کی رہائشگاہ ہونے کی وجہ سے ہر وقت مسلح محافظوں کے نرغے میں رہتی تھی، وہ بھی لوگوں کی لوٹ مار اور آتش زدگی کا نشانہ بن جائے گا۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا، عوامی سمندر کے آگے بند باندھنا مشکل ہوتا ہے۔ کچلی ہوئی عوام کو جب موقع ملتا ہے تو وہ اپنے تمام ارمان پورے کر لیتی ہے۔ دارالوزارت میں محافظ بھی عوام الناس کا حصہ تھے، وہ بھی ملک شاور کی نفرت کا شکار تھے۔ ان کے علم میں جب یہ حقیقت آئی ملک شاور کو ایک دمشقی سردار نے سر بازار ہلاک کر کے اس کا سر اپنے نیزے پر چڑھا کر لوگوں کو اس کے نظارہ کرا دیا ہے، تو وہ بھی دارالوزارت کی حفاظت میں عوام سے ٹکرانے کے بجائے اسے لاوارث چھوڑ کر رائے فرار اختیار کر کے اور عوام نے جی بھر کر اپنے ارمان پورے کیے۔ ملک شاور کا کٹا ہوا سر عبرت کا نمونہ بن گیا۔ پہلے عزیز الدین جرویک نے اسے نیزے پر چڑھا کر ہر خاص و عام کو اس کا نظارہ کرواتا رہا، اور بعد میں مصری عوام نے اس سے وہ سر مانگ لیا اور اسے فٹ بال کی مانند اپنی ٹھوکروں میں رکھ کر کسرے خلافت کی جانب لے گئے۔ بالآخر شیرکو کی کوششیں رنگ لائیں۔ اس نے مقتول کے سر کو لوگوں کے غیظ و غضب سے محفوظ کر کے ایک کپڑے میں لپیٹ کر جرویک کے حوالے کرتے ہوئے اسے حکم دیا اس سر کو خلیفہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے۔ احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے شیرکو نے ایک ساتھ مسلح سوار کا دستہ بھی جرویک کے ہمراہ کسرے خلافت کی جانب روانہ کیا۔ ملک شاور کی ہلاکت کی خبر بھرک رفتاری کے ساتھ قاہرہ میں گشت کرنے کے بعد دور دراز کے مقامات پر بھی پھیل چکی۔ صلاح الدین اور جرویک جب ملک شاور کا کٹا ہوا سر لے کر کسرے خلافت پہنچے تو وہاں پر پہلے ہی عوام کا ایک جنب غفیر موجود تھا۔ ہر کوئی اسی واقعے پر تبصرہ کر رہا تھا، لیکن کوئی بھی ذی روح ملک شاور کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کر رہا تھا۔ خلیفہ کے پاس ایک غلام اطلاع لے کر پہنچا، امیر المؤمنین ملک شاور کا سر قاہرہ میں سر بازار تن سے جدا کر دیا۔ یہ سن کر خلیفہ بے ساختہ پکار اٹھا،
ظالم کیفر کردار کو پہنچ گیا، اب ہم اس کے شر سے آزاد ہیں۔ فاطمی خلیفہ کے ادا کیے یہ الفاظ یہ باور کرواتے ہیں کہ خلیفہ برائے نام خلیفہ تھا، اقتدار حقیقی معنوں میں وزیر اعظم کے پاس ہوتا تھا اور تمام اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہوتے تھے۔ عرصہ دراز سے یہی سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ خلیفہ کو ہر طرح کی عیاشی اور سہولت میسر ہوتی تھی، وہ شاہانہ انداز میں زندگی بسر کرتا تھا، لیکن ملک کے انتظامی امور میں دم نہیں مار سکتا تھا۔ فاطمی خلیفہ کو جب ملک شاور کی ہلاکت کی اطلاع موصول ہوئی تو اس نے فلفور شیرکو کو اپنی بارگاہ میں طلب کر لیا۔ خلیفہ نے اس مرتبہ بھی شیرکو کے ساتھ اپنے شاندار رویے کا مظاہرہ کیا اور اسے خلعت فاقرہ سے نوازا۔ شیرکو نے خلیفہ کے حضور آداب بجا لاتے ہوئے اس کو ہدیہ تشکر پیش کیا۔ خلیفہ نے جھٹ شیرکو کو مصر کے وزارت عظمیٰ کا قلمدان پیش کر دیا، جسے شیرکو نے بھی جھٹ پٹ قبول کر لیا۔ اس کے بعد دارالوزارت کی ازسر نو مرمت اور زیبائش و آرائش کی جانب توجہ دی گئی اور اس کو پہلے سے بڑھ کر وزیر اعظم کے شایان شان بنایا گیا۔ دارالوزارت جب وزیر اعظم کی رہائش کے قابل ہو گیا تب شیرکو اس میں قیام پذیر ہو گیا۔ اب اسے ملکی انتظام انصرام کی جانب توجہ دینے کی ضرورت تھی، اگرچہ اکثر عمرہ اندر ہی اندر شیرکو سے خار کھاتے تھے اور حسد کی آگ میں جل رہے تھے، لیکن بظاہر وہ اس کی تعریف و توصیف میں زمین و آسمان ایک کرتے رہتے تھے۔ شیرکو نے عمرہ کو خوش کرنے کے لیے انہیں گراں قدر جاگیروں سے نوازا اور ان کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا۔ اگرچہ ملک شاور تو اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا، لیکن شیرکو نے اس کے دور کے تمام عہدیداران اور ان کے عہدوں پر برقرار رکھ کر ان کے دل جیت لیے۔ اب تمام مصری افسر شیرکو کے گن گانے لگے تھے۔ شیرکو نے اپنے آپ کو کسرے خلافت کے معاملات سے دور رکھا اور ان معاملات میں مداخلت کرنے سے گریز کیا۔ استاد جور اور قاضی القزادہ جلیس بن عبد القوی کو نہ صرف ان کے عہدوں پر فائز رکھا بلکہ ان کی مہارات میں بھی اضافہ کیا گیا۔ شیرکو کو وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک دن خلیفہ کا معتمد خاص استاد جور شیرکو کے پاس حاضر ہوا اور بڑے مہذب انداز میں گویا ہوا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، تم نے خلافت کے دشمن کے خلاف ہماری مدد کر کے ہمیں خوش کر دیا اور ہمیں امید ہے ہم آئندہ بھی تمہاری خیر خواہی سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ شیرکو نے ذرا نوازی پر ہدیہ تشکر پیش کرتے ہوئے کہا، محترم استاد جوہر، میری جانب سے خلیفہ کے حضور عرض کیجیے گا، وہ مجھے اپنی امیدوں سے بڑھ کر پائیں گے انشاءاللہ۔ استاد جوہر خوشی خوشی واپس چل دیا۔ اس نے واپس جا کر خلیفہ کے سامنے شیرکو کی تعریف میں زمین و آسمان ایک کر دیا۔ بے اختیار خلیفہ جب کسی پر اپنی خوشی نشاور کرنے کے موڈ میں ہوتا تو وہ بیچارے اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہ کر سکتا تھا، اسے خلعت فاخرہ سے نواز دے۔ اس نے موقع پر بھی ایسا ہی کیا اور ایک خلعت فاخرہ شیرکو کو بھجوا دی۔ مصر کے عمراء اور وزراء شیرکو کے حلقہ ارادت میں داخل ہو رہے تھے اور عوام نے بھی ایک طویل عرصے کے بعد سکی گھڑی دیکھی تھی اور پرسکون زندگی گزارنے کی راہ پر گامزن ہوئے تھے۔ خلیفہ بھی آزادی کی فضا میں سانس لینے کا آغاز کیا تھا اور شیرکو کی بدولت ہر خاص و عام خلیفہ کی توقیر کرنے لگا تھا۔ ملک شاور کی ہلاکت کے محض ایک ہفتے بعد ہی وہ ایک بھولی بسری داستان بن کر لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو چکا تھا۔ اب شیرکو کی وزارت عظمیٰ کا دور تھا اور اس کے رفاہی کاموں نے ملک بھر میں چرچا تھا۔ فاطمی خلیفہ اعظم نے شیرکو کو وزارت عظمیٰ کا عہدہ تفویض کرتے وقت المنصور امیر الجیوش کے نام سے نوازا تھا۔ اس کے بعد جنوری 1169 میں مصر کی فوج کی قیادت بھی شیرکو کے حوالے کرتے ہوئے اسے مصری افواج کا کمانڈر ان چیف مقرر کیا گیا۔ وہ پہلے دمشقی لشکر کا سپہ سالار تھا۔ جب مصری فوج اس کی قیادت میں آئی تو اس نے دونوں افواج کو ایک دوسرے میں ضم کر دیا اور اس نے مصری اور دمشقی دونوں افواج کی سپہ سالاری سنبھال لی۔ اس موقع پر بھی خلیفہ نے اسے خطاب عطا کرنا نہ بھولا اور اسے سپہ سالار اعظم اور شاہ ظفر اقبال جیسے خطابات سے نوازا۔ شیرکو سلطان دمشق کے حکم کے مطابق مصر کے حالات کی بابت اسے ہفتہ وار رپورٹ ارسال کرتا رہتا۔ وہ اس سے نئے احکامات وصول کر کے ان پر عمل درآمد کو یقینی بناتا تھا۔ سلطان دمشق نے مصر کے معاملات کے حوالے سے اسے کل اختیارات سے نواز دیا تھا۔ اس نے حکم صادر کیا تھا وہ مصر کے حالات کے پیش نظر اپنی صوابدید کے تحت فیصلے کرنے پر مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ہے۔ یہ پہلا موقع تھا شیرکو کسی مفتوح ملک کے اقتدار سنبھالے ہوئے تھا، اس لیے وہ بے حد محتاط روی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔
اور کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قبل امراء نوریہ سے مشاورت کرنا اپنا اولین فرض تصور کرتا تھا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔